کے طالب ان پہ فرما کرم رب غالب، تجھ سے رحم و کرم کی دعا ہے یا خدا، تجھ سے میری دعا ہے۔ الحمدللہ رب العالمین والصلاة والسلام علی سید المرسلین، اما بعد فاعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ الصلاة والسلام علیک یا رسول اللہ وعلی آلک واصحابک یا حبیب اللہ، الصلاة والسلام علیک یا نبی اللہ وعلی آلک واصحابک یا نور اللہ۔ مدنی چینل کے ناظرین، سلسلہ کلینک میں ہم حاضر ہیں، اور آج ہمارا جو موضوع ہے، جس بیماری پر آج گفتگو کی جائے گی، وہ سوئن فلو ہے۔ یہ ایک مرض ہے جو آج کل سنا گیا ہے کہ پاکستان میں باب المدینہ کراچی میں بھی یہ پھیل رہا ہے، اور پنجاب کی طرف کئی اس میں اموات بھی ہوئی ہیں، فوتگیاں بھی ہوئی ہیں، اور یہ ایک ایسا مرض ہے کہ جس پر احتیاط نہ کی جائے اور اس کو قابو نہ کیا جائے تو یہ کسی بھی خطرے کا سبب بن سکتا ہے۔ لہذا آج اس کی ہم کچھ آگہی آپ کو کریں گے، اور اس کی کیا علامتیں ہوتی ہیں، یہ کیسے اس بیماری میں آدمی مبتلا ہوتا ہے، اور آپ کیسے بچ سکتے ہیں اس بیماری سے۔ انشاءاللہ تعالی اس پر ہم کچھ ڈاکٹر صاحبان سے اس پر مشاورت بھی کریں گے۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے پیارے حبیب لبیب صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کا فرمان عالی شان ہے درود سلام کے اوپر کہ تم اپنی مجلسوں کو مجھ پر درود پڑھ کر آراستہ کرو، تمہارا درود پڑھنا قیامت کے روز تمہارے لیے نور ہوگا۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ نیتیں بھی اچھی کر لیجئے۔ میں بھی نیت کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ کی رضا کے لیے سلسلے میں شامل رہوں گا، اور یہ بھی نیت کرتا ہوں کہ دین و نصیحت، دین خیر خواہی کا نام ہے، اس حدیث سے پاک کی پیروی کروں گا، اور خیر الناس من ینفع الناس، بہتر انسان وہ ہے جو دوسروں کو نفع پہنچائے، اس حدیث پر عمل کرنے کی بھی میں نیت کرتا ہوں۔ آپ بھی اللہ کی رضا کے لیے اول تاخیر سلسلے میں شامل لینے کی نیت کر لیجئے۔ صلو علی الحبیب صلی اللہ تعالی علی محمد۔ اب میں ڈاکٹر صاحب سے یہ ضرور سوال کروں گا کہ یہ بیماری ہے کیا، اور اس بیماری کی علامات کیا ہیں، اس پر پھر آگے انشاءاللہ ہم اپنا موضوع لے کے چلتے ہیں۔ جی ڈاکٹر صاحب۔ سوائن فلو بیماری ایک فلو جو ایک عام انسان کو ہوتا ہے، اسی کی ایک قسم ہے، جو ایک جانور سوائن جو ہوتا ہے، جس کو عام زبان میں ہم خنزیر کہتے ہیں، اس سے یہ ڈیولپ ہوتی ہے۔ یہ اس کا فلو ہوتا ہے جو انسان میں منتقل ہو جاتا ہے۔ اب سوال یہاں یہ پیدا ہوتا ہے کہ انسان میں کیسے یہاں پہ منتقل ہوتا ہے، ہمارے خاص کر ہماری کنٹری کے اندر کیسا ہے، کیونکہ ہمارے یہاں تو یہ سلسلہ ہوتا ہے، سائنس اور میڈیکل کی تھیوری ہے۔ ہاں، سائنس اور میڈیکل کی تھیوری۔ اب وہ وہاں سے جب ڈیولپ ہو جاتا ہے، انسان میں منتقل ہو جاتا ہے، تو وہاں سے پھر اس کو یہ علامات شروع ہو جاتی ہیں، اور علامات بالکل وہی ہوتی ہیں جو عام فلو کی علامات ہوتی ہیں۔ ہم اس کو یوں لیں کہ جیسے کہ اگر ایک جانور ہے، اس کے بدن سے اس طرح کی چیزیں نکل رہی ہیں ڈاکٹر صاحب، جی، اور وہ وہاں کی ہوا اور فضا کے اندر وہ مکس ہو رہی ہیں۔ جی، اب جیسے دھواں اندر چلا جاتا ہے، تو اس طرح اگر کوئی سانس لیتا ہے تو وہ ہوا میں موجود اس بیماری کے جو جراثیم ہوتے ہیں، یہ اس کی سانس کے ذریعے اس کے اندر جاتے ہوں گے، بالکل، اور اندر جا کر اب وہ چیزیں اس کے اندر اس بیماری کا یا اس پرابلم کا سبب بنتی ہوں گی۔ اس کو سمپل ورڈنگ میں لے سکتے ہیں؟ بالکل اسی طرح لے سکتے ہیں۔ جیسے یہ وائرس جو ہوتا ہے، جیسے اس کے سوائن یعنی پگ کے باڈی میں سرکولیٹ کر رہا ہوتا ہے، اب اس دوران جیسے ونٹر سیزن، سردیوں کے سیزن کے اندر یہ اپنی ایکٹیویٹی بڑھا دیتا ہے، اسی دوران اس کا گوشت کا استعمال کرنا وہ بھی افیکٹ کر دیتا ہے۔
گوشت کے استعمال دیکھیں ہماری کنٹری میں تو خیر ممکن ہی نہیں ہے. سور کا گوشت، سور کا گوشت تو حرام ہے. شریعت میں اس کو، اسلام نے اس کو حرام قرار دیا، اور اس کے بارے میں کتابوں میں لکھا ہے کہ سور کا گوشت کھانے سے بے غیرتی پیدا ہوتی ہے. شراب بھی انسان کو بے غیرت بناتی ہے، اور سور کا گوشت بھی انسان میں بے غیرتی لاتا ہے. اور یہ سور کا گوشت کھاتے ہوں اور شرابیں پیتے ہوں، ایسے لوگوں کے اندر غیرت کہاں سے آئے گی؟ ہم دیکھتے ہیں نا کہ یہ جس کلچر کے اندر سور کا گوشت کھایا جاتا ہے اور جس کلچر میں شرابیں پی جاتی ہیں، اور دونوں کو مطلب بالکل ان کے نزدیک کو اس میں کوئی میٹر ہی نہیں ہے. تو آپ دیکھیے کہ وہاں پر تو غیرت تو کیا شے، ان کو پتہ ہی نہیں ہوتا کہ غیرت ہوتی کیا شے، کیا نام ہے. وہ تو ہمیں پتہ ہے کہ جتنا مطلب کہ بے غیرتی کا نظام اس قوم میں ہوتا ہے جس قوم میں سور اور شراب عام ہوتی ہے، اس کی بے غیرتی تو اپنی انتہا کو پہنچی ہوئی ہوتی ہے. لیکن ہماری بدقسمتی یہ ہے کہ ان کی بے غیرتی اور ان کی بے شرمی اور ان کی بے حیائی والی جو حرکات ہوتی، عادتیں ہوتی ہیں، یہ بدقسمتی کے ساتھ ہمارے معاشرے میں قبول کر لی جاتی ہیں. جبکہ مطلب کہ سور کا گوشت کھانا اور شراب پینا یہ بے غیرتی لائے گا. اور جس قوم کے اندر یا اس کام کرنے والے میں جو یہ حرکتیں آ گئی ہیں، اب وہ حرکتیں دیکھ کر ہم اپنے اندر یہ چیزیں لینے کی کوشش کرتے ہیں. تو یہ میں نے ایک تھوڑا سا موضوع چلا تو میں کہا چلے نیکی کی دعوت بھی دے دوں. اس میں اس وائرل میں ہوتا یہ ہے کہ بیسیکلی یہ 3 قسم کے جو وائرس ہوتے ہیں، برڈ فلو، سوائن فلو اور ایک ہیومن فلو، ان کے وائرس کا ایک طرح کی نئی جدت قسم کی چیز ہوتی ہے، وائرس بنتا ہے جو انسان میں منتقل ہو جاتا ہے. اس کے بعد جو ہے اس میں وہی علامات ڈیولپ ہونا شروع ہو جاتی ہیں. اس کو بیسیکلی وائرس کا نام جو دیا گیا ہے وہ H1N1 کر کے نام دیا گیا ہے، جو ہمارے یہاں استعمال کرتا ہے. پوری دنیا میں اسی نام سے استعمال ہوتا ہے، استعمال کیا جاتا ہے نام اس کا. اس کی 2 قسمیں کی جاتی ہیں، ایک A ہوتی ہے اور ایک B ٹائپ ہوتی ہے غالباً. اور A ٹائپ کے اندر جو ان کا جو تشخیص کا عمل ہوتا ہے وہ بہت آسان سا ہے کہ جو گلے سے جو سیکریشنز ہوتی ہیں، جو لعاب وغیرہ ہوتا ہے حلق کے اندر، وہ لے کے اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے. تھوک جو ہوتا ہے نا حلق سے، اس کو ٹیسٹ کیا جاتا ہے اور اس میں اس کو جراثیم کو دیکھا جاتا ہے. اگر اس میں گروپ A ہوتا ہے غالباً تو وہ اتنا زیادہ پرومیننٹ رہتا ہے، اس کو زیادہ امپورٹنس دیتے ہیں. B کو شاید اتنی زیادہ نہیں ہوتی ہے. تو اس میں علامات ایگزیکٹلی سیم وہی ہوتی ہیں جو ایک عام فلو میں ہوتی ہیں، یعنی کہ عام جو زکام وغیرہ ہوتا ہے، مجھے سر میں درد ہو گیا، بہت زیادہ ناک بہنے لگ جاتی ہے، بہت شدت سے تیز بخار ہو جاتا ہے، گلے کی خراش پیدا ہو جاتی ہے، بعض کنڈیشن کے اندر دست اور اسہال بھی ہو جاتے ہیں. اس کی وجہ سے بھی یہ پرابلم ہوتی ہے. اصل یہ جان لیوا اس صورت میں پیدا ہو جاتی ہے جب یہ وائرس آپ کے نظام تنفس یعنی سانس لینے کے عمل میں افیکٹ کرتا ہے. تو وہاں پہ جب وہ افیکٹ کرتا ہے تو سینے کو یعنی پھیپھڑے کو انوالو کرتا ہے، اور پھیپھڑے کو انوالو کرنے کے بعد وہاں پہ اس کی جو سانس لینے کی کیفیت ہے وہ ختم ہو جاتی ہے، کم ہونا شروع ہو جاتی ہے، جس کی وجہ سے اس کے جسم کے اوپر تو یا تو کالے کالے دھبے سے، یعنی باڈی کی اسکن جو جلد جو ہے وہ کالے رنگ کی ہونا شروع ہو جاتی ہے، یا پھر سرمئی کلر کی اسکن ہونا شروع ہو جاتی ہے. اس کی وجہ یہی ہو سکتی ہے کہ لازمی بات ہے آکسیجن سیچوریشن اتنی زیادہ نہیں ہو پاتی اس کی کہ وہ آکسیجن صحیح طریقے سے نہیں لے پاتا، جسم کو نہیں مل پاتی، خون کو آکسیجن نہیں مل پاتی، اسی وجہ سے وہ اسکن جو ہے اس کی کافی کالی ہو جاتی ہے. تو یہ بیسیکلی اس کی علامات ہوتی ہیں. اور بخار کا ٹیمپریچر، بخار جو ہے 104 بالکل ہائی گریڈ ٹیمپریچر، یعنی کہ کافی اوپر چلا جاتا ہے، 103 104 پہ چلا جاتا ہے. تو اس کا جو تشخیص کا عمل ہے صرف یہی ہے، ادروائز کلینکلی اس کو تشخیص کرنا اتنا آسان نہیں ہوتا. تو اس کی علامتیں ظاہر ہو جاتی ہیں. ویسے میں مدنی چینل کے ناظرین کو یہ بتاتا چلوں کہ الحمدللہ میں جب سے ان کے اس کلینک کے سلسلے میں شامل ہوا، میں خود ایک شوق کے ساتھ ایک دل کرتا ہے کہ ان کے ساتھ میں بیٹھوں. جیسے کہ دارالفتہ اہل سنت کا کوئی سلسلہ ہو، مفتیان کرام کا سلسلہ ہو، یا جیسے ہمارے مدنی مذاکرے ہوتے ہیں، ان میں نالج ٹھیک ٹھاک نالج ملتی ہے. تو شاید ہم کتاب و ضابط انہوں نے کیا برسوں کتابیں پڑھی، کتنی ان کی ریسرچ اور سرچ وہ کرا کر یہ بیچارے یہ ڈاکٹر بن کے بیٹھے. آج ہم ان کے ساتھ بیٹھے ہوئے ہیں اور یہ اپنے برسوں کا مطالعہ، برسوں کی ریسرچ اور کتنی اسٹڈی ہم سے مطلب ایک 1.5 گھنٹے میں بیان کر کے چلے جاتے ہیں، اور ہمیں واقعی ایک نالج ملتی ہے، ایک معلومات ملتی ہے.
تو یہ ہمارا جو مدنی چینل کا جو کلینک سلسلہ ہے، اب جیسے میں اگر ان سے سنوں گا تو ڈیفینیٹلی مجھے یہ پتا چلے گا اچھا اس کی یہ علامات ہیں، اچھا یہ علامات کا پتا چلا تو اب یہ پتا چلے گا کہ یار اس کی احتیاطیں یہ ہوتی ہیں. تو آدمی اپنی ذات کے لیے بھی اور اپنے گھر والوں کے لیے بھی اور اپنے آس پاس والوں کے لیے بھی ان چیزوں میں وہ مددگار اور معاون ثابت ہو سکتا ہے اور بہت ثواب کی نیت سے یہ لوگوں کے کام آ سکتا ہے. اسی طرح اگر کوئی ایسا پیشنٹ مل جائے گا اور اس کی ایسی علامات آپ کو نظر آ جائیں گی تو امیڈیٹلی آپ اس کو گائیڈ کر سکیں گے. اس کو یہ نہیں کہیں گے تو یہ ہو گیا ہے، اس کو گائیڈ کر سکیں گے، اس کی رہنمائی کر سکیں گے کہ یار میں نے وہ مدنی چینل میں سنا تھا یہ علامتیں ہوتی ہیں، آپ یار ڈاکٹر سے رابطہ کر لیجئے. ضروری نہیں ہے کہ یہ ہو مگر ڈاکٹر سے رابطہ کر لیجئے، ہو سکتا ہے کہ اس میں کوئی آپ کے لیے بہتر صورت آ جائے. تو یوں بہت معلومات اس میں فراہم ہو سکتی ہیں اگر ہم توجہ کے ساتھ سلسلے کو دیکھیں اور سنیں. تو علامت تو ہو گئی. اچھا ہمارے ساتھ ایک پیشنٹ بھی ہیں جو دائمی نزلے کے مریض ہیں، ان کا علاج کریں گے آج، مطلب ان سے بات کریں گے انشاءاللہ، ان سے بھی بات کریں گے. اس میں مدنی چینل کے ناظرین کے لیے آئی صاحب ہم نے آسانی کے لیے تھوڑا حاجی صاحب چلیں آگے بڑھیں. تو اس میں ہم نے کچھ سلائیڈز بنائی ہیں تاکہ ایزیلی ان کو کچھ سمجھ میں آئے. اگر وہ سلائیڈ چلا دیں دکھانے کے لیے کیٹیگری وائز تاکہ اس میں آئیڈیا ہو کہ اس کیٹیگری کا مریض ہوتا ہے وہ اس کو یہ نگہداشت ہوتی ہے. علامات میں تو یہ ہیں کہ 104 درجے کا بخار، شدید زکام، کھانسی، سر درد، جوڑوں کا درد، بھوک کا ختم ہو جانا اور بروقت علاج نہ ہو تو مدافعتی نظام ناکارہ ہو جائے تو مریض نمونیا کا شکار ہو کر دم توڑ جاتا ہے. یہ تو ہم پہلے بھی تذکرہ کر چکے ہیں. اس کے اندر احتیاطیں جو ہیں وہ شراب، تمباکو نوشی، پرزرو یعنی محفوظ کیا ہوا گوشت فریج میں جو اس کو دبا کر رکھتے ہیں. جی آج تک شاید بقرہ عید کا گوشت چلتا ہوا کتنوں کے گھروں میں نا، بالکل چلانے والے چلاتے ہوں گے، چلتے ہیں. آپ کو بھی پتہ ہے اندر کی بات ہے. ڈبہ بند غذائیں، چاول. ڈبہ بند غذاؤں سے کیا مراد ہے؟ یہ جو کمپنی پیکنگ والی جو غذائیں ہوتی ہیں کین کے اندر جو تین کے ڈبوں کے اندر یا کسی بھی چیز میں بھی آتی ہیں، فروٹ بھی آتے ہیں، سب چیزیں آتی ہیں اس کے اندر. اچھا مطلب احتیاط یہی ہے کہ احتیاط کریں ان سے. اچار ہے وغیرہ اور اس کے ٹھوس غذائیں حتی الامکان پرہیز کریں. پھلوں کے جوسز، سبزیوں کے سوپ اور دیگر سیال غذائیں یعنی کہ لیکوڈ والی غذائیں، وہ دوائیں جو شاندار وغیرہ زیادہ مفید ہے. یعنی کہ اب اس کے اندر امپورٹنٹ پورشن ہوگا نا اس کے. ہاں یہ پرہیز لازم ہے. یہاں تک ایک پورشن ہو گیا. شراب تو حرام ہے، بالکل پینی نہیں ہے. تمباکو نوشی صحت کے لیے انتہائی مضر ہے. اور محفوظ کیا ہوا گوشت، وہ تو تھوڑے عرصے پہلے ڈاکٹر نظام نے ہمارے سلسلے میں کہا تھا کہ مطلب فریج کے اندر اگر آپ نے گوشت رکھا ہے تو 10 دنوں کے اندر استعمال کر لیں. 10 دنوں کے بعد اس کے استعمال کرنے میں نقصان کے پہلو ہیں. آپ بھی انڈوز کرتے ہیں اس کو ڈاکٹر صاحب؟ ہاں بالکل، اس میں چانسز ہو سکتے ہیں، ضروری نہیں ہو لیکن چانسز بن سکتے ہیں. یہ بھی احتیاطی بات ہے. شراب تو کیا احتیاط کریں گے؟ شراب تو حرام ہے. یہ احتیاط والی چیز نہیں ہے. احتیاط کیجئے شراب، اور اگر طبیعت صحیح ہو تو اللہ نہ کرے مطلب ایسا کوئی آپ کو بولے کہ یہ پی لیجئے. یہ تو نیٹ سے اٹھائی ہوئی چیزیں ہوتی ہیں. تو شراب تو حرام ہے. بلکہ میں یہ بتاتا چلوں مدنی چینل کے ناظرین کو بھی کہ فضیل بن ایاز رحمۃ اللہ تعالی علیہ کا ایک شاگرد تھا. وہ بیمار ہوا تو آپ اس کی عیادت کے لیے تشریف لے گئے اور اس کے آگے بیٹھ کر آپ نے قرآن کی تلاوت کی یا کلمہ پڑھا کچھ تھا. تو اس نے کہا کہ میں اس سے بیزار ہوں. تو یہ کہتے اس کی روح نکل گئی. اس کے برے خاتمے کا آپ کو بڑا صدمہ ہوا اور آپ نے 40 روز تک آپ گھر سے نہیں نکلے. 40ویں رات آپ نے اپنے شاگرد کو خواب میں دیکھا کہ اسے فرشتے جہنم کی طرف گھسیٹ کر لے جا رہے تھے. آپ نے اسے ارشاد فرمایا کہ تو میرا ہونہار طالب علم تھا، تجھے کیا ہو گیا، تیرا برا خاتمہ؟ تو اس نے کہا کہ مجھ میں 3 بیماریاں تھیں، یعنی گناہوں کے 3 امراض اس نے بیان کیے. نمبر 1 حسد کرتا تھا میں. حسد یہ ہوتا ہے کہ کسی کی نعمت کو دیکھ کے تمنا کرنا کہ وہ نعمت اس سے زائل ہو جائے، یعنی اس سے یہ چھین لی جائے، ختم ہو جائے، مجھے مل جائے. تو میں حسد کرتا تھا. دوسری میں چغل خور تھا. اور تیسری چیز یہ تھی کہ میں ایک مرض میں تھا، بیماری تھی، اور مجھے حکیم صاحب نے کہا تھا، ڈاکٹر نے کہا تھا کہ سال میں 1 دفعہ اتنی شراب پی لیا کرنا. تو اس کی وجہ سے میرا یہ برا خاتمہ ہوا جو آپ دیکھ رہے ہیں. تو شراب تو ہے نا، یہ ایمان کو برباد کر دینے والی شے ہے. اللہ نہ کرے اگر کوئی شرابی ہمیں دیکھ
رہا ہے اس وقت شرابی ہے کوئی خدا نخواستہ تو برائے کرم اس سے سخت توبہ کر لیجئے اور شراب کو چھوڑ دیجئے. شراب چھوڑنے کے لیے جیسے توبہ، اللہ کی مدد، آپ کی ہمت چاہیے. ایک مدنی پھول شراب چھوڑنے کے لیے میں عرض کر دوں، وہ یہ ہے کہ وہ صحبت چھوڑ دی جہاں شراب کی آپ کو لت پڑتی ہے، جہاں آپ کو شراب کی طرف مائل کیا جاتا ہے، اور وہاں سے کہیں الگ دھلک ہو کر کہیں نکل جائیے تھوڑے عرصے کے لیے. تو انشاءاللہ تعالی امید ہے کہ جہاں ملے گی نہیں ایک چیز تو تھوڑے دنوں تک وہ چیز ستائے گی، اس کی نیڈ یا ڈیمانڈ آپ کو کلیئر وہ بے چین کرے گی، لیکن تھوڑے دنوں کی بات ہے. اللہ تعالیٰ نے چاہا تو شراب سے آپ کو ایسے نجات مل جائے گی جیسے اب شرابی تھے ہی نہیں. تو یہ چند مدنی پھول میں نے عرض کر دیے تاکہ یہ احتیاط کے باب میں چونکہ یہ شراب لکھی گئی تھی لہذا میں نے ضروری سمجھا کہ یہ بیان کرے. شراب تو حرام ہے ہی ہے، بالکل حرام ہے، یہ پینی نہیں ہے. تمباکو نوشی البتہ یہ عرض کروں گا کہ چھوڑ دیجئے. یہ اگرچہ حرام نہ سے سگریٹ جس کو کہتے ہیں، میری تمباکو نوشی سے مراد خاص کر سگریٹ ہے، تو سگریٹ تو چھوڑ دیجئے کہ یہ بھی کئی بیماریوں کا سبب بن سکتی ہے. آپ کے سینے کو برباد کرتی ہے، آپ کے پھیپھڑوں کو برباد کرتی ہے، آپ کے جسم کے بہت سارے نظام کو تباہ کرتی ہے، آپ کے گلے کو برباد کرتی ہے، آپ کے دانت کو، آپ کے مسوروں کو بربادی کر رہی ہوتی ہے، آپ کے پیسے بھی برباد کر رہی ہوتی ہے. وہ تو یوں سمجھیے کہ آپ نے وہ کتنی کی آج کل سگریٹ آتی ہوگی، الگ الگ سگریٹ ادھر ہے ویسے بتا دو، میں نہیں پوچھا کون پیتا ہے. 5 روپے نہیں کوئی ویسے نارمل ایک جو پیتے ہیں لوگ سگریٹ 2.5 سے 3 روپے تک کی ہوتی ہے ایک سگریٹ. ایک سگریٹ ٹھیک ہے نا، تو یہ 5 روپے بھی بتا رہے ہیں. ہاں اتنے بھی 8-8 روپے کی بھی 8-8 روپے کی بھی ایک سگریٹ ہوتی ہے. تو اب میں ایک مثال دے رہا ہوں کہ ابھی تو 5 کا تو سکہ آتا ہے نا، 5 کی نوٹ تو آتی نہیں ہے. جی ٹھیک ہے نا، 10 کی نوٹ تو ہے. فار ایگزامپل کہ 10 روپے کی نوٹ کو آپ یوں مطلب کہ وہ اس کی وہ بنائیں اور اس کے اندر پتی ڈال دیں تمباکو اور ماچس چلا کر، اب 10 کی نوٹ کو آپ منہ میں لگا کر پیئیں گے نہیں پیئیں گے. 10 کی نوٹ جل رہی ہے تو یہ کیا ہے؟ یہ آپ کی نوٹ جل رہی ہے اور آپ کو مل کیا رہا ہے؟ کچھ نہیں، نتھنگ ایٹ آل. یہ وہ پتہ نہیں اس میں کیا لذت ہے، آئی ڈونٹ نو، مگر یہ عجیب سی لذت ہے کہ جو خود کو جلانے سے ملتی ہے، خود کو خراب کرنے سے ملتی ہے. تو سگریٹ چھوڑ دیجئے. اس سے بھی خطرناک ہوتا ہے وہ ایک سگریٹ اس کے بعد اب آیا وہ شیشے کا استعمال، جس کے اندر بہت زیادہ یہ بھی بیماریاں کرتا ہوگا نا ڈاکٹر صاحب. یہ تو بڑا خطرناک ہے، اس سے زیادہ خطرناک سینے میں زور مارتا ہے وہ تو پھر اور اس کا جو پف وہ تو دھواں ہوتا ہے وہ بہت زیادہ مقدار کے اندر جاتا ہے. ایکچولی اس میں جو لیگلی بین ہوا ہے. شیشے کا نام لے رہے ہیں وہ بیسیکلی ہے کیا؟ اگر ہم پرانے زمانے میں جائیں تو وہ گاؤں گوٹوں میں حکا پیا کرتے تھے لوگ نا، یہ اسی کی ایک جدید قسم ہے، اس میں فلیور ڈال دیا گیا ہے. اب حکے کے اندر جو ہے ایک پیور تمباکو ہوتا ہے جو ڈائریکٹ آپ کے لنگ کے اندر جا رہا ہے. میں پڑھ رہا تھا نا ریسرچ، تو اس میں تو یہ ماؤتھ کا جو بیس کینسر جو ہو رہا ہے بالکل وہ زیادہ تر جو بڑھ رہا ہے سگریٹ سے زیادہ ان میں جو شیشے کا استعمال کر رہے ہیں. منہ کا کینسر، منہ کا اس کی ریزن وہی ہے نا. دیکھیں سگریٹ ہے نا، اب احتیاطی طور پہ تو اپنے طور پہ انہوں نے ایک فلٹر لگا دیا اس کے اندر، اس کے اندر سے کچھ نہ کچھ فلٹر ضرور ہوتا ہے. لیکن جب آپ ایک ڈائریکٹ تمباکو انہیل کر رہے ہوتے ہیں تو وہ آپ یہ سمجھ لیں کہ جہاں 50% سیو کر رہے ہوتے ہیں آپ 100% انہیل کر رہے ہوتے ہیں، 100% اندر لے رہے ہوتے ہیں. تو لازمی بات ہے کہ جو چیز 10 سال کے بعد آپ کو نقصان دے رہے ہیں اسے 2 سال کے اندر اندر اس کو خراب کر دینا ہے. تو اس لیے وہ زیادہ ڈینجرس ہو جاتا ہے. پلس اس کے اندر فلیور جو ملے ہوئے ہوتے ہیں. اب تو اصل اٹریکشن کیا ہے اس کے اندر؟ فلیور کا اٹریکشن جو میری معلومات ہے وہاں ایک عجیب ماحول بنا دیا گیا ہے، گلیمرائز کر دیا گیا ہے. بے پردہ عورتیں اور مرد اور گانے باجے جیسے کہ ایک عیاشی کا اور ایک گناہ بری تفریح کا ایک سامان بنا دیا گیا ہے. یہ مسلمانوں کا کام نہیں ہے. مسلمان کی تو خصوصیت قرآن مجید یہ فرماتا ہے وَالَّذِينَ هُمْ عَنِ اللَّغْوِ مُعْرِضُونَ، وہ جو بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے. ایسوں کی تعریف قرآن مجید نے کی ہے، بری باتوں کی طرف التفات نہیں کرتے، بری باتوں کی طرف، برے کاموں کی طرف، بری باتوں کی طرف دیکھتے ہی نہیں ہے. یہ مسلمان کی شان قرآن پاک بیان کرتا ہے. تو اللہ کرے کہ ہمارا یہ جو معاشرہ ہے یہ ان چیزوں سے بھی پاک ہو جائے اور یہ جو نوجوانوں کو بالخصوص شاید یہ نوجوانوں کو لت لگی ہوگی، یہ ینگ جنریشن جو زیادہ ہے نا جو، مگر یار ان عورتوں کو کیا ہو گیا؟ اللہ تعالیٰ کی پناہ، یہ مطلب کہ گھر سے نکل کر ایسی آپے سے باہر ہو گئی ہیں کہ یہ بھی مطلب کہ مردوں کی طرح مختلف لتوں میں پڑ گئی ہیں. یعنی پہلے جو چیزیں عورتوں کے لیے تصور بھی نہیں کی جا سکتی تھی کہ عورتیں بھی یہ کام کریں گی.
اب وہ مطلب کہ وہ عورتوں میں بھی یہ کام بڑی مطلب کہ وہ آ چکے ہیں. اچھا ڈاکٹر صاحب یہ ابورشن کا ریٹ جو فیمیلز میں بڑا ہے اسموکنگ اس کا ریزن ہے؟ بالکل اس کا ایک ریزن بن سکتا ہے، لیکن اس میں دیکھیں نا، اگر آپ کیٹیگری وائز دیکھتے ہیں تو ایک گروپ ہے جو یہ فیمیل گروپ ہے جو وہ سگریٹ یوز کرتا ہے. ہر فیمیل نہیں، ہر کیٹیگری کی فیمیل یوز نہیں کر رہی ہے. یا تو آپ دیکھیں پرانے زمانے میں چلے جائیں تو گاؤں گوٹھوں میں خواتین پوری خواتین ہوتی، تو وہ ایک تو اس زمانے میں. اب جو آ رہا ہے وہ گلیمر کے نام پہ آپ اس کو کہہ سکتے ہیں کہ جو اٹریکٹ کرتی ہے، ماڈرنزم کے نام پر پڑھے لکھے لوگ ہیں اور ایک ویل سوسائٹی کے ہم لوگ ہیں اور ایک ویل اسٹینڈرڈ کے لوگ ہیں. تو اب یہ چیزیں آپ کو سگریٹ کا عادی بدقسمتی کے ساتھ جیسے کہ بنا رہی ہیں. تو یہ مطلب ہمارا یہ ڈیفینیٹلی ہم کلینک سلسلہ کر رہے ہیں، لیکن یہ ساری چیزیں آپ کی ہیلتھ کو افیکٹ کر رہی ہیں نا، اور بعض بہت ہی مطلب کہ خطرناک مرض کی طرف لے کے جاتی ہیں یہ حرکتیں. تو برائے کرم ان چیزوں سے، ویسے ہی صرف یہ سوئن فلو ہو یا نہ ہو، ان تمام تر چیزوں سے جن کا یہاں لکھا گیا ان میں ایک تعداد ہوا ہے. شراب تو حرام ہے جیسے میں نے عرض کر دیا، تو دیگر چیزوں سے بچنے کی کوشش کرنی چاہیے. تو آپ اس کی احتیاطوں پر جو بیان فرما رہے تھے، ان میں جو احتیاطیں ہیں وہ اسی طرح کرنا ہے. اس میں ایک آخر میں جو ہم نے ایک جملہ اس میں ایڈ کیا تھا کہ اس میں جو فروٹ وغیرہ کا استعمال، جوسز وغیرہ کا استعمال یا سیال چیزوں کا استعمال یعنی مادے چیزوں کا استعمال کرنے کے لیے کہا تھا. اس کی ریزن ہے، اس کی وجہ ہے کہ جب آپ فروٹس کو استعمال کرتے ہیں یا موسمی پھل وغیرہ استعمال کرتے ہیں تو وہ آپ کا جو مدافعتی سسٹم ہے باڈی کا اس کو تقویت دیتا ہے، وہ بڑھاتا ہے. تو جب آپ کی مدافعتی سسٹم بہتر ہوتا ہے باڈی کا تو کوئی وائرل اتنی آسانی سے آپ کے ڈیفینسو سسٹم وہ اتنی آسانی سے اٹیک نہیں کرتا. مدافعتی سسٹم یعنی کہ آپ کے اندر جو بیماریاں یا اس طرح کی چیزیں آتی اس سے اندر میں قدرتی طور پر ایک لڑنے کی ہمارے اندر ایک صلاحیت دی گئی ہے. وہ نظام کمزور ہو جاتا ہے تو بیماری غالب آ جاتی ہے. جب وہ نظام اچھے طریقے سے چل رہا ہوتا ہے تو یہ بیماری پر غالب آ جاتا ہے. یہی ہے بالکل، تاکہ ایک عام ناظرین کے لیے میں آسان لفظوں میں سمجھا دوں. بالکل صحیح آپ نے. اس میں ایک اور آسان طریقہ یہ بھی ہے کہ اب مثال ایک گھر کے اندر 5 بچے ہیں جی، 5 کے 5 ایک ہی غذا کھاتے ہیں، ایک ہی چھت کے نیچے ایک ہی ماحول کے اندر رہتے ہیں، لیکن ان میں سے 4 بچے صحت مند رہتے ہیں، ایک زیادہ بیمار رہتا ہے. اس کا مطلب یہ ہے کہ 4 بچوں کا ڈیفینس سسٹم تو بہت اچھا ہے، ایک بچے کا بہت ویک ہے، جبکہ وہ خوراک وہی ہے، ایٹماسفیئر وہی ہے، اسکول وہی ہے، ہر چیز وہی ہے، غذا بھی وہی ہے، لیکن ایک بچے کا ڈیفینس سسٹم کافی کم ہو رہا ہے، وہ جلدی بیمار ہو رہا ہے. 4 اس میں سے کم ہو رہا ہے. اب وہ اس کا جو ڈیفینس سسٹم خراب ہو رہا ہے وہ ہو سکتا ہے کہ کوئی اس کی اپنی ڈائٹ جو ہے وہ اس قسم کی نہیں لے پا رہا ہو، جس کی وجہ سے پرابلم ہوتی ہے. ہمیں یاد پڑتا ہے کہ ہم نے لاسٹ سلسلے میں مدافعتی سسٹم کے اوپر بات کی تھی تو ہم نے فروٹس کے اوپر بڑا زور دیا تھا کہ فروٹ وغیرہ کا استعمال کریں، وہ بہت اچھا ہوتا ہے. اسپیشلی اس موسم میں جو ٹھنڈ کا موسم ہوتا ہے، عمومی طور پہ ایسے موسم کے اندر ہم کنو مالٹا وغیرہ نہیں کھاتے، منع کر دیتے ہیں بچوں کو، نہیں کھاؤ گلا خراب ہو جائے گا، یہ ہو جائے گا. لیکن اگر ہم دوسری طرف یہ دیکھیں، کنو مالٹا سنگترا یہ جتنی بھی چیزیں یہ آتی ہی ٹھنڈے موسم میں ہے. اب اگر یہ ٹھنڈے موسم میں آ رہی ہیں تو اس کا کوئی نہ کوئی مصرف ہے، اس کا ہماری باڈی سے بہت بڑا ریلیشن شپ ہے. اگر آپ اس کو یوز کریں گے تو آپ کا جو ڈیفینس سسٹم ہے وہ کافی بہت زیادہ بہتر ہو جائے گا. احتیاطوں کا اس وقت بیان چل رہا ہے. آئیے کچھ کالز لیتے ہیں پھر ایک پیشنٹ کو بھی لیتے ہیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. محمد عمران اتاری سگیا تار ہند کے شہر سورت گجرات سے عرض کر رہا ہوں. ہمارے نگران شورا کی آمد مرحبا، اور بڑا ہی پیارا سلسلہ ہمارے نگران شورا لے کر آتے ہیں. سوائن فلو کے تعلق سے میں جاننا چاہوں گا کہ سوائن فلو کے اثرات کیا ہے، اور جب یہ اثرات اس کے ظاہر ہو جائے تو پھر کیا کرنا چاہیے؟ برائے کرم جواب عنایت فرما دے. جزاک اللہ خیر. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں بھی عمران اتاری ہوں، میں بھی سگیا اتار ہوں. فرق اتنا ہے کہ وہاں میں یہاں ہوں ماشاءاللہ. تو چلیں ان کا جواب دے دیتے. عمران بھائی نے جو سوال پوچھا کہ سوائن فلو کے اثرات کیا، مجھے بھی عمران بھائی کہیے گا. تو انہوں نے اثرات ہم نے ابھی پہلے عرض کیا کہ اس کے بالکل سیم وہی چیزیں سامنے آتی ہیں جو ایک عام فلو کی ہوتی ہیں، وہ ہم نے بتائی بھی ہیں.
اب اس کا پریکاشن احتیاطیں وہ بھی ہم عرض کر چکے ہیں کہ احتیاط کیا کیا کرنی ہے. احتیاطیں بھی چل رہی ہیں. مزید جو احتیاطیں ہیں اس میں کیٹیگری وائز جو ہے، جیسے ہاتھ پیر کا صاف رکھنا، پھر جن لوگوں کو فلو ہوا ہے ان لوگوں میں چھینک آنا، جیسے کھانسی ہونا. اس میں جو جیسے مثال کے طور پہ آپ گھر سے باہر ہوتے ہیں اور آپ کو فلو کی تکلیف ہے تو آپ ہاتھ دھو نہیں پاتے ہیں، تو اس میں اپنے منہ اور آنکھ، ناک یا انگلی لگانے سے پرہیز کریں، کیونکہ ان جگہوں پہ وائرس کے جسم میں داخلے کرنے کا امکان بہت زیادہ ہوتا ہے. اگر آپ کو زکام وغیرہ ہو رہا ہے تو اگر چھینک وغیرہ اگر آپ کو آتی ہے تو کوشش کریں کہ عمومی طور پہ دیکھا گیا کہ ہاتھ سے ہم اس کو روکتے ہیں، وہ بھی ٹھیک ہے طریقہ، لیکن بیٹر کہ آپ اس کو اپنی آستین سے روکیں. رومال رکھ لیں، رومال رکھ لیں، اس سے بھی کر سکتے ہیں. اگر وہ نہیں اویلیبل ہے تو آستین سے آپ کر لیں، تاکہ اگر آپ باہر نکلے ہوئے تو کسی سے آپ نارمل ٹیشو پیپر رکھ سکتے ہیں. نارمل ٹیشو پیپر بھی رکھ سکتے ہیں. اچھا، اس کے اندر اور غیر ملکی سفر کے اندر اگر آپ ہوتے ہیں تو وائرل انفیکشن کا خطرہ زیادہ ہوتا ہے، وہاں پہ زیادہ ہوتا ہے، تو اس کے پاس وہ وائپس جو رومال وغیرہ ہوتے ہیں، کوئی بھی چیز اگر آپ یوز کر رہے ہوتے ہیں تو پہلے اس کو آپ صاف کر لیں اس جگہ کو، اور اس کے بعد جو ہے اس کو استعمال کریں. اسی طرح جب آپ اس کا ہاتھ وغیرہ اگر دھوتے ہیں تو اچھی طرح صابن سے ہاتھ دھو لیں. بہتر ہے یہ لیکوڈ سوپ کا استعمال کریں تو وہ زیادہ بہتر رہے گا. کھانے پینے کے اندر جو ہے پانی کا استعمال تھوڑا سا زیادہ رکھیں. اور جو یہ ہاتھ دھونے کا ہوتا ہے تو اس کا بھی کوئی طریقہ ہوتا ہے یا صرف صابن لگائیں اور فوری ہاتھ دھو لیں؟ نہیں، دیکھیں ہاتھ دھونے کا طریقہ تو بہت آسان سا ہے. جیسے الحمدللہ عز و جل ہم کو جب وضو کرتے ہیں تو ہاتھ دھونے کی جو طریقہ بتایا جاتا ہے وہ آئیڈیل طریقہ ہے ہاتھ دھونے کا. آپ اگر اس طریقے سے ہاتھ دھوئیں گے تو انشاءاللہ عز و جل آپ کو اس سے کافی حد تک فائدہ بھی ہوگا. لیکن عمومی طور پہ یہ دیکھا گیا ہے کہ ہم اتنی اجلت میں ہوتے ہیں کہ ہاتھ دھوتے نہیں، ہاتھ گیلے کرتے ہیں صرف. تو آپ ہاتھ گیلے نہ کریں، ہاتھ کو دھوئیں اور صحیح طریقے سے صابن استعمال کریں، صحیح طریقے سے کوئی یوز کریں. اب جیسے صابن لگا لیا، استعمال کر لیا، اس کو کچھ سیکنڈ کے لیے رکیں یا چھوڑیں. ایون ہاتھ پہ بھی الگ الگ اسٹڈیز ہیں اس کے لیے الگ الگ اسٹڈیز ہے. کچھ کہتے ہیں 30 سیکنڈز، کچھ کہتے ہیں کہ 1 منٹ، لیکن کچھ لیکوڈز ایسے مارکیٹ میں اویلیبل ہیں، آپ کو پتہ ہے ہم پروفیشن میں استعمال کرتے ہیں، وہ سیکنڈوں کے اندر کام کرتے ہیں. جیسے ہم اوٹی وغیرہ کے اندر یا آئی سی یو وغیرہ کے اندر ہم استعمال کرتے ہیں، وہ اینٹی سیپٹک سولوشن ہوتے ہیں، ہم لیے اور 1 سیکنڈ کے اندر ہمارے اسٹرلائز ہو جاتے ہیں ہاتھ. تو لیکن وہ اتنا کاسٹلی ہوتا ہے، ہر آدمی استعمال نہیں کر سکتا اس کو. تو اس بیٹر کے جو گھر میں آپ کی چیزیں ہیں اس کو آپ یوٹیلائز کریں بہتر طریقے سے. اچھا، ہاتھ دھونے کے بعد سب سے پہلا کام یہ کرتے ہیں ہم تولیے سے ہاتھ صاف کرتے ہیں. میرے خیال میں یہ غلطی کرتے ہیں. تولیے سے ہاتھ صاف کریں گے، ہاتھ خشک ہو جائیں گے. ویسے ہی تولیے میں آلریڈی اتنے سارے جراثیم ہوتے ہیں. کھانے سے پہلے نارمل ہاتھ دھونے کے بعد نارمل ہاتھ پہنچے گا. ہاں، وہ اس کو دھو سکتے ہیں. وہ تو خیر ہمارے جو کھانے پینے کی جو سنت اور آداب ہیں وہ جو ایک اسلامی وے ہمیں بیان کیا جاتا ہے، اس میں بھی یہی کہا گیا ہے کہ کھانے کے پہلے جو ہاتھ دھوئے جاتے ہیں تو اس میں ہاتھ پہنچے نہ جائے. بالکل اس کی یہی وجہ ہوتی ہے کیونکہ تولیے میں آلریڈی اتنے سارے جراثیم بڑے اچھی طرح مطلب کہ یہ گھٹوں تک ہاتھ دھونے کا کہا جاتا ہے کہ یہاں تک ہاتھ دھوئے جائیں. یہ دیکھیں کیسے اسلام کی تربیت ہے، اسلام کی تعلیم ہے کہ یہاں تک یہ گھٹوں تک ہاتھ دھوئیں اور یہاں تک ہاتھ دھونے کے بعد پھر منہ کا اگلا حصہ بھی دھونے کا اس میں ہوتا ہے. تو اس سے کافی حد تک جو ہے بچاؤ ہو جاتا ہے. چھینکتے وقت، کھانستے وقت یا رومال ٹیشو پیپر کا استعمال کریں اور اس کو فوراً ضائع کر دیں. آپ احتیاطیں بیان کر رہے ہیں، اگر ہم پیشنٹ کو بھی چیک کر لیں. ہاں بالکل. جی مریض صاحب کو بھیجیے. واک وغیرہ ہے اور ورزش وغیرہ جو ہے وہ بھی ہمارا جو ڈیفینس سسٹم ہے اس کو جو ہے وہ اب گرو کرتی ہے، بڑھاتی ہے. اگر آپ صحیح طریقے سے ورزش کرتے ہیں، صحیح ٹائم دیتے ہیں اپنے باڈی کو مینٹین کرنے کے لیے، تو اس سے بھی کافی حد تک آپ کو فائدہ ہوتا ہے. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. تشریف. کیا نام ہے؟ سلیم الدین. سلیم بھائی کیا ہو گیا آپ کو؟ ڈاکٹر صاحب سانس لینے میں پرابلم ہوتی ہے. ناک جو ہے کافی سالوں سے یہ ایشو ہے، بند رہتی ہے مستقل، اور یہ سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے کافی. اچھا، کسی خاص وقت میں سانس لینے میں تکلیف ہوتی ہے یا ویسے 24 آورس آپ کو یہ 24 گھنٹے آپ کو؟ 24 آورس ہی ہے. 24 آورس چلتی ہے. تو اس میں اس کے علاوہ اور کیا کیفیت ہوتی ہے آپ کی سانس کی تکلیف کے علاوہ؟ مطلب تکلیف سے یہ کہ ایک تو مجھے سانس لینے میں دقت ہوتی ہے بہت زیادہ. ایسا لگتا ہے جیسے کہ بالکل یہ بند ہو چکے ہیں. سوتے وقت
सोते वक्त भी और वैसे भी जागते में भी, मतलब 24 घंटे यही है। कभी ऐसा हो गया घबरा के उठे हैं, ऐसा लगा कि सांस बंद हो गई? बहुत ज्यादा जब ऐसा हो जाता है ना तो सोते में भी आँख खुल जाती है। जी। अच्छा, कितने अरसे से ये आपको प्रॉब्लम? ये तो तकरीबन 7-8 साल हो गए। 7-8 साल हो गए। तो 7-8 साल में कभी तशखीस का अमल हुआ आपका? आपने कोई चेकअप करवाया, इसका तशखीस करने की उसकी वजूहत क्या है इसकी? जी डॉक्टर साहब, 2 ऑपरेशन भी करा चुका हूँ। अच्छा। और ये कि नाक के? जी हाँ। वो नाक की हड्डी भरने वाली? जी, उन्होंने डायग्नोस ये किया था कि नेजल पॉलिप्स, जिसे वो हम नाक के गुदूद या गोश्त बढ़ जाना भी कहते हैं, तो वो उन्होंने वजह बताई थी और फिर उसको ऑपरेट भी किया, 2 दफ़ा करवाया है, लेकिन वो फिर वापस आ जाते हैं। अच्छा, जो पहला जो ऑपरेशन हुआ था, उस ऑपरेशन के बाद जो दूसरा ऑपरेशन हुआ उसका दौरानिया कितना था? तकरीबन 2 से 3 साल का गैप था। उसके बाद फिर ये सिम्टम रिपीट होगा आपको? फिर यही रिपीट होगा। एक प्रैक्टिकल बात जो मेरी नॉलेज के अंदर है, आपके ये इमरजेंसी वाले पेशेंट नहीं है तो हम एक नॉलेज की बात भी करते चले जाएं कि ये बात मेरे तजर्बे में आई है, मुझे सुनने में आई है कि नाक की हड्डी का ऑपरेशन अमूमन डॉक्टर एडवाइस करते हैं कि नाक की हड्डी बढ़ गई है, फिर इसका ऑपरेट करते हैं, और कहा यही गया है कि ये दोबारा नाक की हड्डी बढ़ जाती है, यानी ये अमूमन ये ऑपरेट जो है ना, ये बाद में थोड़े अरसे के बाद ये इसका रिपीट का वो टाइम आ जाता है। तो इसमें मतलब कि ऑपरेट करवाने के बजाय अगर हम इसका कोई प्रॉपर हल निकालें, परहेज, मुझे भी डॉक्टर ने नाक की हड्डी का ऑपरेट का कहा था कि आपकी नाक की हड्डी बढ़ गई है, डॉक्टर सलमान को याद होगा, ठीक है, और तो नाक की हड्डी बढ़ गई है, इसका ऑपरेट करवा लें। अब मेरा एक अपना एक ख़ास तबीब है और उसका नाम है मौलाना इलियास कादरी, ठीक है, तो ये मैंने अमीर सुन्नत से इस मामले में मुशावरत की थी। तो फिर आपने मुझे नाक की हड्डी के बारे में जो आपकी नॉलेज थी, खैर आपने अपनी हमेशा मेरी अपनी मालूमात देने के बाद मुझे हमेशा डॉक्टर का ही देते हैं कि आप फिर भी डॉक्टर से ही मशवरा करें, डॉक्टर जो कहे, लेकिन इनकी बातें काफ़ी अपील कर रही थी। तो इन्होंने मुझे कुछ एहतियातें इरशाद फरमाई है कि इसी तरह करनी चाहिए। तो अल्हम्दुलिल्लाह मुझे अब मेरा ख्याल है काफ़ी मुझे मतलब मैंने ऑपरेट कराया ही नहीं, बाकायदा मुझे नाक की हड्डी का ऑपरेट, मुझे पाकिस्तान के बाहर जाना पड़ा था, इनको डॉक्टर सलमान को याद है कि यहाँ वो हो नहीं सकता था, और तकरीबन मेरा ये था कि चेकअप करना था, अपॉइंटमेंट फिक्स था, मुझे चेकअप करवाना था, और चेकअप कराने के बाद नाक कटनी थी। अब नाक अपनी कैसे नाक नहीं कटवानी थी तो एक बात है, अपनी नाक बचाई उसने जो बचाने वाला है अल्लाह ताला की रहमत है। तो मुझे ऑपरेट की ज़रूरत नहीं पड़ी, क्योंकि वो जो इन चीज़ों को ग़िज़ाओं के ज़रिए जो ये बीमारियां बढ़ाती हैं, है ना, और जो ये प्रॉब्लम करती हैं, या बाद ऐसी बेहतियातियाँ हमारी होती हैं, उनको कंट्रोल करने से आपकी इस तरह के कई अमराज हो जाते हैं। लेकिन फिर भी फाइनली एडवाइस जो है वो डॉक्टर की है, फिर जाए मैं मशवरा करके, लेकिन एक तसल्ली हो जाती है अमीर सुन्नत के किसी मामले में फरमा देने से। तो ये मैंने कहा मदनी चैनल के नाज़रीन को भी शायद हो सकता है कि इससे फ़ायदा हो, कि बहुत सारी बीमारियां हमारी ऐसी हैं कि जिनका इलाज बेसिकली ऑपरेशन और दवाई अगर ना भी हो ना, अगर हम एहतियातों की तरफ स्विच करें ना, तो शायद हो सकता है कि हम कोई दवाओं से और ऑपरेशन से किसी हद तक बचने में भी कामयाब हो सकते हैं। मगर ये सिर्फ हमारे मशवरे हैं, जो फाइनली डिसीजन होगा वो आपका कंसर्न डॉक्टर ही के पास होगा। सॉरी, मैंने कहा चलो नॉलेज की बात एक नाज़रीन को, मदनी चैनल के नाज़रीन को बताता चलो। अच्छा, इसमें ये फरमाइए कि तो जो फर्स्ट टाइम आपका ऑपरेशन हुआ था, तो उसमें उसके कोई टेस्ट वगैरह करवाया था उसका, जो गुदूद वगैरह निकाले थे? उन्होंने एक्सरे मेरे ख्याल में लिया था। नहीं, ऑपरेशन के बाद जो गुदूद आपके निकाले होंगे, अच्छा, उनका टेस्ट करवाया था? नहीं, उनका नहीं, उनका कोई टेस्ट वगैरह नहीं करवाया। डॉक्टर साहब कोई चीज़ पूछे थे, गोश्त बढ़ जाना, नाक की हड्डी टेढ़ी हो जाना, जैसे उन्होंने बताया पॉलिप हो जाना, इन तीनों में फर्क है या तीनों एक ही चीज़ है? तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। सही, तीनों अलग अलग चीज़ें हैं। गोश्त बढ़ जाना, हड्डी बढ़ जाना, देखें गोश्त और हड्डी ये तो एक दूसरे से रिलेटेड है, ठीक है ना। एक तरफ से गोश्त आएगा, एक तरफ से हड्डी आएगी। पॉलिप एक टोटली डिफरेंट चीज है, ये टोटली डिफरेंट हो जाता है, डिफरेंट अलग हो जाता है। अभी उसूल तो ये इनका पॉलिप निकलता है, उसका सैंपल जाता, एनालिसिस होता है उसका, फिर रिपोर्ट बनती है कि ये
بینائن ہے یا ہاں وہ بینائن ہے یا میلیگننٹ ہے، لیکن بہرحال میلیگننسی تو آئی ہوپ کہ نہیں ہوگی. پولیپ فیملی جیسے گھر میں آپ کی کسی کو ہسٹری ہے، والد والدہ یا کسی اور کو موجود ہے؟ نہیں، ایسا کسی کو نہیں، دادی دادا کسی کو نہیں تھا. پولیپ ڈاکٹر صاحب عموماً فیملی ہسٹری ہوتی ہے. یہ بتائیے کہ سانس میں تکلیف صرف ناک سے سانس لینے میں ہوتی تھی یا آپ کو کچھ سینے میں بھی کچھ محسوس ہوتا تھا؟ ڈاکٹر صاحب دوسرا آپریشن جو میں نے کرایا تھا نا ناک کا، اس کے بعد سے مجھے سانس کی بھی تکلیف شروع ہو گئی ہے، جو استھما کے ایشوز مجھے شروع ہو گئے. تو کیا یہ اس سے ریلیٹڈ ہوتے ہیں؟ بالکل ہو سکتے ہیں، کیونکہ پرابلم یہ ہے کہ جب آپ کا ناک کا گوشت ہڈی یا پالپس وغیرہ جب ہوتا ہے تو بیسیکلی آپ کو اندرونی جو ایریا ہے وہ بہت سینسیٹیو ہو جاتا ہے، یعنی کہ آپ جلدی سے انفیکشن کو اٹیک کر لیتے ہیں، جلدی سے حاصل کر لیتے ہیں، کیونکہ جو آپ کی سانس کے ذریعے آپ انفیکشن سے بچ سکتے ہیں، اندر کا جو ایریا جو ایک ڈیفینسو ایریا ہوتا ہے وہ سینسیٹیو ہو جاتا ہے کافی زیادہ. اب وہاں جاتا ہے تو پھر لازم آتے پھر وہ ایک علامات نزلہ، زکام، گلے میں تکلیف یہ شروع ہو جاتی ہے. کیئر نہیں کرتے تو وہ بڑھتی ہے تو پھر وہ اندر کی طرف گرتی ہے تو بعض اوقات سینے میں بھی پرابلم ہونے شروع ہو جاتی ہے. جیسے ہم سوائن فلو کے حوالے سے بات کر رہے تھے کہ اس میں بھی یہی کیفیت ہوتی ہے کہ اگر خدا نخواستہ اس کا صحیح طریقے سے ٹریٹمنٹ یا احتیاط نہیں کی گئی تو اینڈ میں وہ اس کے لیے جان لیوا ثابت ہو سکتی ہے. آپ سینہ ایگزامن کریں گے؟ جی میں بالکل. کال بھی سنا دیجیے ڈاکٹر سلمان سائل جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میرا نام سید اسد علی ہے. میرا سوال یہ ہے کہ سوائن فلو بندے سے بندے میں منتقل ہوتا ہے، جبکہ بارہا اہل علم سے ہم نے سنا اسلامی نقطہ نظر کے مطابق کوئی بیماری کسی میں منتقل نہیں ہو. برائے کرم اس حوالے سے رہنمائی فرمائیں. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. کال سنائیے. جناب فرینکفرٹ جرمنی سے پہلی بار آج آپ کا سلسلہ دیکھا ہے. کلینک بہت اچھا ہے، مبارک ہو آپ کو، اور امید ہے کہ اس طرح کے اور پروگرام آپ لوگ جلد از جلد شروع کریں گے. آج میں نے فرسٹ ٹائم ہی آپ کا یہ چینل لگا کر دیکھا، کہیں سنا تھا کسی سے، اور دیکھ کر بڑی خوشی ہوئی کہ الحمدللہ دعوت اسلامی جو ہے یہ بھی الحمدللہ ایک بہت اچھے طریقے پر اس طرح کے طبی معلوماتی پروگرام چلا کر طبی معلومات اور دینی معلومات ساتھ ساتھ فراہم کر رہی ہے. اللہ تعالیٰ دعوت اسلامی کو برکتوں سے مالا مال کرے، آمین. اور ہمیں بھی دعوت اسلامی سے خوب فیض حاصل کرنے کی توفیق دے. آمین. السلام علیکم ورحمۃ اللہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ماشاءاللہ بہت خوشی کی بات ہے آپ نے دعوت اسلامی کے مدنی ماحول کو اس انداز سے بھی دیکھا، پریکٹیکلی آ کر بھی دیکھیں. یو کے میں ہمارے کئی جگہوں پر اجتماعات ہوتے ہیں، وہاں باقاعدہ آپ کی شرکت ہو، مدنی قافلوں میں ہو سکے تو آپ سفر کریں، اور ریگولر مدنی چینل کو انشاءاللہ دیکھتے رہیں گے تو بہت سارے آپ کو ایسے مدنی پھول ملیں گے جو آپ کو فوائد دیں گے. ڈاکٹر صاحب کا چیک اپ بھی جاری ہے ماشاءاللہ. ڈاکٹر صاحب ان کا پریکٹیکلی فزیکلی چیک اپ کر رہے ہیں. انسان اپنی ظاہری بیماریوں سے بھی خود کو بچانے کی کوشش کرے، باطنی بیماریوں سے بھی بچانے کی خود کو کوشش کرے، اور اپنے آپ کو اللہ تعالیٰ کی عبادت کے لیے تیار رکھے. انشاءاللہ تعالیٰ بہت مدینہ مدینہ ہوتا رہے گا. ویسے بھی یاد رہے حدیث پاک کا یہ ایک حصہ مجھے جو یاد آ رہا ہے کہ صحت کو بیماری سے پہلے غنیمت جانو. تو صحت یہ بہت بڑی نعمت ہوتی ہے، اور اللہ تعالیٰ ہمیں اس کی رضا والی صحت اور اس کی رضا والی زندگی نصیب فرمائے. آپ دیکھتے رہیے گا مدنی چینل. آپ کی کال کرنے کا بھی بہت 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 شکریہ ماشاءاللہ. تو پہلا سوال جو ہمیں سائل محترم نے کیا کہ وہ اثرات، یہ بات درست ہے، روایت میں یہ بالکل مضمون موجود ہے کہ ایک ہی بیماری دوسرے کو نہیں لگتی. اور یہاں چونکہ یہ روایت میرے پیش نظر رہی تھی اس لیے میں نے یہاں پر باقاعدہ اس کی وضاحت ڈاکٹر صاحب سے لی کہ ایک جانور ہے، جیسے سور کا بیان ہوا، ایک جانور ہے کہ اس کو ایک فیور ہوتا ہے یا اس کو جو بھی ایک بیماری ہوتی ہے، اور وہ بیماری کے اثرات ہواؤں میں تحلیل ہوتے ہیں، فضاؤں میں تحلیل ہوتے ہیں، اور وہ فضاؤں اور ہواؤں کے ذریعے جس طرح ایک دھواں ہمارے اندر جاتا ہے اس طرح کی چیزیں بعض اوقات ہمارے اندر چلی جاتی ہیں. جیسے کہ بعض چیزیں ہم لوگ لے لیتے ہیں اور اس کا ہم کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے، گلے میں کوئی چیز چلی جاتی ہے پینے کی کھانے کی چیز، اس کا ہم کو سائیڈ افیکٹ ہو جاتا ہے. اسی طرح کی چیزیں ہمارے خون میں اور ہماری اس طرح سانسوں میں اندر جاتی ہیں جو آلریڈی وہ امراض کے ساتھ ہوتی ہیں. تو وہ ہوتا ہے کسی کو بیماری
نہیں لگتی. باقاعدہ اونٹ کی ایک روایت موجود ہے اونٹ کے حوالے سے بھی کہ اگر ایک اونٹ بیمار ہو تو وہ اس کی بیماری اس کو لگے, اس کی بیماری اس کو لگے. تو حدیث پاک میں آتا ہے جو سب سے پہلا بیمار ہوا تو اس کی بیماری کس کو لگی تھی, اس کو کس کی بیماری لگی تھی. تو یہ حدیث اپنی جگہ پر موجود ہے. البتہ اس میں علماء کرام اپنی اپنی تشریحات بھی فرماتے ہیں, اپنا اپنا کلام بھی ارشاد فرماتے ہیں. ان تشریحات میں سے ایک تشریح میں نے آپ کے سامنے بیان کر دی ہے. ڈاکٹر صاحب آپ نے ایگزامن کیا. ابھی جیسے اس کی وضاحت ہو رہی تھی نا کہ یہ پھیلتا کیسے, عموماً جیسے ڈاکٹر صاحب نے بتایا تھا کہ چھینکنا کھانسنا, تو جب ہم چھینکتے ہیں تو اس میں واٹر ڈراپلیٹ نکلتے ہیں, تو اس ڈراپلیٹ کے اندر ہی یہ وائرس کیریئر ہوتا ہے. وہ پھر ڈائریکٹ بھی جاتا ہے اور انڈائریکٹلی ٹاول فارم میں بھی جاتا ہے, تکیوں کے ذریعے بھی چلا جاتا ہے, ہوا میں بھی چلا جاتا ہے. تو بیسکلی ڈاکٹر صاحب یہ کیریئر ہوا ہے. نہیں بالکل, اصل ریزن یہی ہوتی ہے کہ کیریئر بھی اس کے اندر آتے ہیں نا. آپ کے جو بھی چھینک آ گئی ہے یا کھانسی آ گئی ہے, اب وہ ڈراپلیٹ انفیکشن کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ جو منہ سے سانس کے ذریعے جو ذرات آپ کے نکل رہے ہیں, نمی والے ذرات جو نکل رہے ہیں نا, مدنی چینل کے ناظرین کی آسانی کے لیے کہ چھینکتے ہیں تو کچھ چھینٹے سے ہلکے سے محسوس ہوتے ہیں. ہاسپٹل کے اندر آئسولیشن وارڈ جو بنائے جاتے ہیں وہ اسی لیے بنائے جاتے ہیں اس طرح کے مریض جو بیماریاں جن سے ایک دوسرے سے لگ جاتی ہیں. مگر یہ اس میں تھوڑی ڈسکشن ہے. دیکھیں یہاں میڈیکل کی تھیوری میں اور ہمارے اسلام و دین کی جو یہاں پر جو ہمیں جو بیان کیا گیا اس میں ہے تو صحیح, کانفلکٹ ہے. اور جس کو شریعت انڈوس کرے گی نا ڈاکٹر صاحب, میڈیکل کی ہر وہ بات جس کو اسلام و دین اور شریعت انڈوس کرے گی, ویریفائی کرے گی, کہے گی ہاں یہ درست ہے, وہی درست ہے. اس کے علاوہ کوئی چیز بھی, کیونکہ یہ جو ریسرچ ہے میڈیکل کی ڈیفینیٹلی یہ ایک مطلب ہیومن ریسرچ ہے. ہاں, اور آپ کو پتا ہے کہ ہر 10, 15, 20, 25 سالوں کے اندر ایک ریسرچ تبدیل ہوتی ہے, اس کا تھیوری تبدیل ہوتی ہے, اور سارے لاجکس وہ پہلے کینسل کر دی جاتی ہے اور دوسری لاجک یہ ہے. لیکن قرآن اور حدیث کا بیان کیا ہوا اصول نہ بدلا ہے نہ بدلے گا. تو پھر اس کی تشریحات میں جو علماء کا کلام ہے اس میں مطلب کہ ہم اپنے سر کو جھکائیں گے کہ جو عشاقان رسول نے, علماء کرام نے جو ہمیں تشریحات بیان کی ہیں, تو یہ چیزیں اپنی جگہ پر ہیں. بلکہ جو بہت بنیادی بات میں عرض کروں مدنی چینل کے ناظرین, اصل بات جو میں آپ کو بنیادی بتا دوں, ہوتا وہی جو اللہ کو منظور ہوتا ہے, ہوا وہی جو اللہ کو منظور تھا. جیسے ہم سرد موسم سے گرم موسم میں چلے جاتے ہیں تو یار موسم کے بدلنے سے میں بیمار ہوا, میرے ساتھ 2 آدمی اور بھی تھے, وہ تو نہیں بیمار ہوئے. تو ہوتا وہی ہے جو اللہ کو منظور ہوتا ہے. اور بیماری یہ انسان کے کئی گناہوں کا کفارہ بنتی ہے, کئی درجات کی بلندی کا سبب بنتی ہے. بلکہ ایک شخص اللہ تعالیٰ سے کسی مقام کا دعا کرتا ہے, عرض کرتا ہے اللہ مجھے وہ مقام عطا فرما, مگر اس کی نیکیاں اتنی نہیں ہوتی کہ اس کو اللہ تعالیٰ اس مقام عطا فرما دے, تو اللہ تعالیٰ اپنے اس بندے کو بیمار کرتا ہے, اس کو بیماری عطا فرماتا ہے, اس کو مصیبت میں مبتلا فرماتا ہے. مطلب مصیبت میں اس کو مبتلا فرماتا ہے, جس مصیبت پر وہ صبر کرتا ہے اور اس کے معاملات درست مطلب بڑھتے ہیں نیکی, اور اللہ تعالیٰ اس کو اس مقام پر فائز فرما دیتا ہے. تو یہ ساری باتیں کتابوں میں لکھی ہوئی ہیں. ایک بینگا مسلم, ایک مسلمان ہونے کی حیثیت سے یہ باتیں ہمارے لیے کسی تسلی سے کم نہیں ہیں. جی ہاں, ہم الحمدللہ مومن تو دونوں طرف فائدے میں ہے. اس کو نعمت ملتی تو شکر کرتا ہے, مصیبت ملتی تو صبر کرتا ہے, دونوں ہاتھوں میں لڈو لیے ہوئے ہیں. تو مومن کی تو شان ہی کچھ اور ہے کہ اس کو پہنچنے والی ہر تکلیف خواہ وہ کانٹے کی چبھن ہی کیوں نہ ہو, یہ بھی مومن کے گناہوں کا کفارہ بنتی ہے. تو ہمارے ہاں جو بھی بیماریاں, پریشانیاں یا مصیبتیں خواہ جان میں آئے, مال میں آئے, جسی چیز میں بھی آتی ہے, اسے ہمیں اللہ کی رضا کو سامنے رکھ کر اس کو قبول کرنا چاہیے. اللہ تعالیٰ سے دعا بھی کرنی چاہیے کہ اللہ عافیت و سلامتی بھی نصیب فرمائے. ڈاکٹر صاحب ایک چیز میں پوچھنا چاہوں گا, اجازت دیں تو وائٹامنس کے حوالے سے جو ناک کے جو ایشوز ہیں, سائنس ایشو ہے یا میرا جو ایشو ہے, کہ وائٹامن اے, ڈی اور ای کیا یہ فائدہ مند ہے میرے کیس میں یا اس سے ملتے جلتے کیسز میں؟ دیکھیں آپ کے کیس میں جو افیکٹو وائٹامن ہوگا یہ بھی فائدے مند ہے, اس سے امکان نہیں ہے. لیکن جو زیادہ افیکٹو ہو وائٹامن سی زیادہ افیکٹو ہوگا آپ کے لیے. تو جیسے میں عرض کر رہا ہوں نا, جیسے سنترا ہے, مالٹا ہے, سنترے میں اس وقت وٹامن سی جی بہت زیادہ, بہت اچھی مقدار میں ہوتا ہے, بہت زیادہ. یہ اللہ کا شکر ہے کہ اتنے زیادہ کاسٹلی بھی نہیں ہے کاسٹلی بالکل بھی نہیں. اس کا کافی مقدار میں سنترے میں تو بہت وائٹامن سی ہے. تو آپ وہ
استعمال کر سکتے ہیں، وہ زیادہ افیکٹ ہے. وائٹامن ڈی وغیرہ جو ہے وہ آپ کی ہڈیوں کے لیے زیادہ اچھا ہوتا ہے. وائٹامن ای جو ہے آپ کی اسکن کے لیے، بال کے لیے، آنکھوں کے لیے یہاں بہت اچھا کام کر رہا ہوں. جو ڈاکٹر صاحب بعض لوگ اس کو کینو اور سنترے وغیرہ کو کالے یا اس طرح سفید نمک کے ساتھ استعمال کرتے ہیں ٹیسٹ بنانے کے لیے. جی جی. تو جو بلڈ پریشر کا مریض ہے اس کو میرا خیال ہے سالٹ سے پرہیز کرنی چاہیے نا، نمک وغیرہ. سالٹ تو اس نے کسی بھی صورت میں لینا ہی نہیں ہے نا. بلڈ پریشر کا بلڈ پریشر کے مریض کے سالٹ تو ایک طرح سے زہر ہی ہو گیا نا. وہ استعمال کرے گا وہ نقصان میں جائے گا. نقصان میں جائے گا، پلس کے بجائے وہ مائنس میں چلے جائے گا. ہم کالس بھی لیتے ہیں نا ڈاکٹر بالکل. صاحب؟ ٹھیک ہے، کالس چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. عامر اتاری مرکز الاولیاء حیدرآباد ہند دکن سے عرض کر رہا ہوں. ڈاکٹر صاحب کی بارگاہ میں میرا سوال یہ عرض تھا کہ ہمارے یہاں جب کسی کو سوائن فلو ہوتا ہے تو اسے مرغی کا گوشت کھانے سے منع کیا ہوتا ہے. کیا اس طریقے سے مرغی کا گوشت نہ کھایا جائے اور کیا احتیاطی کی جائے سوائن فلو کی حالت میں؟ جزاکم اللہ خیر و حسن الجزاء. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. احتیاطیں تو بیان کی گئی ہیں، مزید سوال کا جواب انشاءاللہ ڈاکٹر صاحب سے لیں گے. ایک اور کال چلائیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. میں نوید بات کر رہا ہوں سوڈان سے. میرے ابو کو نزلہ زکام کا مسئلہ 4 سال سے ہے. ہم نے بہت علاج کروایا، عارضی فرق پڑتا ہے. آپ ہمیں اس کا علاج بتائیں. اور سانس بھی رکتی ہے. ابھی عرض کرتے ہیں، ڈاکٹر صاحب سے پوچھتے ہیں. ایک اور کال چلائیے. محمود صفدر اتاری سردار آباد سے عرض کر رہا ہوں. میرا سوال یہ ہے کہ مجھے گلے کا نا پرابلم رہتا ہے، کب حل ارشاد فرما دیجیے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ وبرکاتہ. ایک اور کال چلا دیں.